السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تعارف لے کر۔ کچھ اس سے قبل والی ویڈیو میں دیا تھا، اب دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، نسب اور ولادت۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اسم گرامی علی ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جبکہ مشہور القاب حیدر اور مرتضیٰ ہیں۔ والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب آپس میں حقیقی بھائی تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا تعلق قریش کی مشہور اور معزز شاخ بنو ہاشم سے ہے۔ پورا عرب آپ کی نسبی شرافت کا معترف تھا۔ آپ بعثت نبوی سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ قبول اسلام اور ابتدائی زندگی۔ آپ کی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ ایک روز آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عبادت میں مشغول پایا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال تھی۔ حضرت علی نے بچپن سے ہی کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، اسی لیے آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف بھی حضرت علی کو حاصل ہے۔ نکاح اور اہل بیت میں مقام۔ سن 2 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی سے فرمایا۔ یہ نکاح تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور بابرکت واقعہ ہے۔ غزوات میں شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری بے مثال ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری حضرت حمزہ کے ساتھ آپ کی شجاعت نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم اور ذوالفقار تلوار عطا فرمائی۔ غزوہ احد 3 ہجری آپ لشکر اسلام کے میمنہ کے سپہ سالار تھے اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ غزوہ احزاب 5 ہجری آپ کی جنگی مہارت اور شجاعت نمایاں رہی۔ غزوہ خیبر 7 ہجری آپ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا۔ روایت ہے کہ جنگ کے بعد 40 آدمی بھی اس دروازے کو نہ ہلا سکے۔ خلافت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 5 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ 24 ذی الحجہ 35 ہجری کو مسجد نبوی میں لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ خلیفہ چہارم منتخب ہوئے۔ آپ کی خلافت کی بنیاد بھی قرآن و سنت پر تھی۔ آپ شخصی حکومت نہیں چاہتے تھے، بلکہ دین و تقوی اور عدل و انصاف کے اصولوں پر ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔
علم و فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و کمال کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ میں چار خصوصیات ایسی تھیں جو کسی اور میں نہ تھیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف۔ نمبر 2، ہر جنگ میں پرچم رسول آپ کے ہاتھ میں رہا۔ نمبر 3، جنگ احد میں صبر و استقامت کا مظاہرہ۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے اور قبر میں اتارنے کا شرف۔ قرآن اور تفسیر۔ آپ کاتب وحی میں شامل تھے۔ نزول قرآن کے آغاز سے آخر تک کتابت وحی انجام دی۔ پورا قرآن آپ کے سینہ مبارکہ میں محفوظ تھا۔ حدیث، آپ نے 586 احادیث روایت کی۔ آپ کو کتابت حدیث کا شرف بھی حاصل ہے۔ فقہ اور اجتہاد۔ آپ فقہ و اجتہاد میں صحابہ کرام کے امام تھے۔ آپ کی زود فہمی، باریک بینی اور عربی زبان و ادب پر دسترس بے مثال تھی۔ دیگر کمالات، آپ کو خطابت میں خداداد ملکہ حاصل تھا۔ علم نحو کی بنیاد رکھنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کو تصوف و معرفت کا امام مانا جاتا ہے اور اکثر سلاسل طریقت کی سند آپ تک پہنچتی ہے۔ سیرت و خانقاہی خدمات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مخصوص حلقے میں دینی روح کو بیدار رکھنے اور اخلاقی قدروں کو پروان چڑھانے کے لیے علم باطن کی تعلیم دی۔ آپ کے مشہور خلفاء و تلامذہ میں شامل ہیں: نمبر 1، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، حضرت خواجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہادت، 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں آپ پر حملہ کیا گیا۔ زخم کی تاب نہ لا کر 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ کا روضہ مبارک نجف اشرف عراق میں ہے، جو آج بھی مرجع خلائق ہے۔ الحمدللہ ہمارے شجرے کے تمام بزرگان دین، تمام شخصیات کا تعارف الحمدللہ ہو چکا ہے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اولیاء کرام کے سردار۔ اب آخری ویڈیو جو بنے گی انشاءاللہ العزیز وہ نبیوں کے سردار، تمام کائنات کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مختصر سا تعارف دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فی الحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔